برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ حضرات کو کہ جو بہت انوکھی، نرالی اور امتیازی بات ہے، اور کیوں نہ ہو اس ممتاز رسول کی ممتاز بات ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے کو، اپنے پیارے محبوب کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انوکھا، نرالا اور سب سے الگ تھلگ پیدا فرمایا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا تو آپ کے ظاہری وصال کے ہونے کے بعد صحابہ کرام اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد تمام صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے، آپس میں بات چیت کرنے لگے، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح غسل دیا جائے جس طرح دوسرے لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح دوسرے لوگوں کو کپڑے اتار کر غسل دیا جاتا ہے، کیا حضور کو بھی اسی طرح غسل دیا جائے کپڑے اتار کر، یا کپڑوں سمیت حضور کو غسل دیا جائے؟ تو یہ مشورہ کر رہے تھے صحابہ کرام، اور یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک تمام صحابہ کرام پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، اور آپ تمام صحابہ کرام کو نیند آ گئی۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کے سر سینوں کی طرف ڈھلک گئے، اور سب پر مکمل طور پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، اور نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب تمام صحابہ کرام حالت نیند میں پہنچ گئے تو اچانک ایک آواز آتی ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ جانتے نہیں، تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے صدقہ و طفیل میں پروردگار عالم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور ان کی شان بھی انوکھی اور نرالی ہے۔ ان کا قرآن انوکھا ہے، اور ان کا زمانہ انوکھا ہے، ان کی امت بھی انوکھی ہے، اور ان کی ہر چیز امتیازی ہے۔ تم جانتے نہیں کہ یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور خبردار ان کے کپڑے اتار کر ان کو غسل نہیں دینا، بلکہ کپڑوں سمیت ہی ان کو غسل دیا جائے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، جب غیب سے یہ آواز آئی اور ان تمام کے تمام صحابہ کرام نے اس آواز کو بغور سنا، سننے کے بعد تمام صحابہ کرام کی اچانک پھر آنکھ کھل جاتی ہے، اور سب کے سب بیدار ہو جاتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد سب کو یقین ہو گیا کہ یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتار کر غسل نہ دیں،
بلکہ آپ کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا جائے، یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، تمام صحابہ کرام نے اکٹھا ہو کر اس بات پر عمل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا، لیکن کپڑے اتار کر نہیں بلکہ کپڑوں سمیت ہی آپ کو غسل دیا گیا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو انوکھا پیدا کیا ہے، نرالا پیدا کیا ہے۔ تو آپ کو غسل بھی انوکھے انداز میں دیا گیا۔ سب کو غسل دیا جاتا ہے، کپڑے اتار کر دیا جاتا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کا حکم ہوا صحابہ کرام کو، وہ یہ ہوا کہ میرے محبوب کو کپڑے اتار کر غسل نہ دیا جائے بلکہ کپڑوں سمیت ہی غسل دیا جائے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ میری آج کی وہ بات، وہ تقریر اور وہ روایت ہے جو شاید سب لوگ اس سے واقف نہ ہوں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔